بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زماں۔ آج 4 شوال 1441 ہجری ہے۔ انشاءاللہ کل شب جمعہ ہے اور ہمیشہ آپ کو تاکید کرتی ہوں کہ شب جمعہ کو آپ اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے ضرور انہیں تلاوت کلام پاک کر کے ہدیہ کیا کریں اور پروردگار عالم سے ان کی بہترین مغفرت کے لیے دعا کیجیے۔ اور اس میں آپ کو ہمیشہ یاد دلاتی ہوں کہ صرف اپنے مرحومین کی مغفرت کی دعا نہ کیا کریں بلکہ پروردگار عالم سے حضرت آدم سے لے کے آج تک جتنے مرحومین اس دنیا سے گزر گئے اور جن کا سورہ فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، سب کی بہترین مغفرت کے لیے، ان کے درجات میں بلندی کے لیے دعا کیجیے۔ اور یقین مانیں کہ اس سے آپ کے مرحومین کی بھی بہترین مغفرت ہوتی ہے، بلکہ پروردگار عالم اس ثواب کو بہت بڑھا دیتا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے علاوہ دوسروں کے بارے میں بھی سوچا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ 2 بہت خوبصورت کلام شیئر کروں گی۔ اتنا خوبصورت کلام ہے، اتنا خوبصورت بیان ہے۔ ایک کلام مولائے کائنات کے بارے میں ہے اور دوسرے میں میر انیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا حسین علیہ السلام کے درمیان روز عید ہونے والے ایک مکالمے کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ دونوں بے انتہا خوبصورت ہیں۔ آج کی ویڈیو میں تذکرہ انہی کے بارے میں ہوگا انشاءاللہ۔ لاکھ اصرار کیے جائیں کہ ہم جانتے ہیں، لاکھ اصرار کیے جائیں کہ ہم جانتے ہیں، یا علی لوگ تجھے آج بھی کم جانتے ہیں۔ صبر کو کرتے ہیں تعبیر رضامندی سے، صبر کو کرتے ہیں تعبیر رضامندی سے، تیری حکمت کو کہاں اہل حکم جانتے ہیں۔ تیری خاموشی کو سنتی ہیں جناب زہرا، تیری خاموشی کو سنتی ہیں جناب زہرا، تیری تنہائی کا دکھ شاہ امم جانتے ہیں۔ خطبہ و سجدہ و شمشیر زنی کے اسرار، خطبہ و سجدہ و شمشیر زنی کے اسرار، صاحب منبر و محراب و علم جانتے ہیں۔ بیٹھ کے روتے ہیں دروازے پہ کوفہ کے یتیم، بیٹھ کے روتے ہیں دروازے پہ کوفہ کے یتیم، اب نہ اٹھے گا تیرا دست کرم جانتے ہیں۔ شاہ بے چین ہے بستر پہ بہت آخری شب، بین کرتی ہوئی اولاد کے غم جانتے ہیں۔ پیاس لگتی ہے تو یاد آتا ہے عاشور کا دن، پیاس لگتی ہے تو یاد آتا ہے عاشور کا دن، پانی شبیر کو ہوگا نہ بہم جانتے ہیں۔ کیسے اس شہر کی گلیوں میں چلے گی دختر، کیسے اس شہر کی گلیوں میں چلے گی دختر، میرے مولا کے اکھڑتے ہوئے دم جانتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم کھاتے ہیں وقت ضربت، رب کعبہ کی قسم کھاتے ہیں وقت ضربت، کیسے رکھنا ہے مشیت کا بھرم جانتے ہیں۔ مولائے کائنات امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب کی شان و عظمت پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور عید کے حوالے سے بہت خوبصورت کلام میر انیس کا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ عید کے دن جب جنت سے آیا ہوا لباس امام حسین علیہ السلام زیب تن کر چکے تو اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں تو کیا فرمائش کرتے ہیں، اس کے بارے میں میر انیس کا یہ کلام آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ بولا یہ ہاتھ جوڑ کے دستے خدا کا لال، بولا یہ ہاتھ جوڑ کے دستے خدا کا لال، حضرت کو برقرار رکھے رب ذوالجلال، پوشاک یہ پہن کے تو ہم خوش ہوئے کمال،
ناکا نہیں ہے جس پہ چڑھیں اب ہے یہ ملال، عزت میں ہے بزرگ شرف میں زیادہ ہیں، لڑکے تو سب سوار ہیں اور ہم پیادہ ہیں، پیدل تو عیدگاہ میں جانا ہے ننگو آر، ہم کو بھی آج اونٹ منگا دو تو ہوں سوار، کہنے لگے حسین سے محبوب کردگار، معلوم اب ہوا یہی غصہ تھا میں نثار، ہاں آپ روٹھتے ہیں تو مشکل سے منتے ہیں، اچھا سوار ہو جائیے ہم اونٹ بنتے ہیں، فرما کے یہ کمر میں رکھا دامن قبا، رکھ کر زمیں پہ ہاتھ بنے اونٹ مصطفیٰ، جیب قبا میں رکھ کے قدم کو وہ محلقہ، پشتے جناب سید لولاک پر چڑھا۔ بہت خوبصورت اشعار ہیں یہ۔ پائے حسین عرش کا سرتاج ہو گیا، پائے حسین عرش کا سرتاج ہو گیا، وہ روز عید کا شب معراج ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت اشعار مولا حسین علیہ السلام اور ان کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بیان کرنے کے لیے میر انیس نے تحریر فرمائے۔ پروردگار عالم میر انیس کے درجات کو بلندی عطا فرمائے اور انہیں چہارد معصومین علیہم السلام کی ہمسائیگی عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔